من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہوں، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ سب نے آنے سے پہلے اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا واعمالنا واخلاقنا وعاداتنا، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ آج کی لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 سے انشاءاللہ 113 تک، 102 سے لے کر 113 تک انشاءاللہ۔ آپ سب اپنے اپنے مصحف کھول لیجئے۔ انشاءاللہ پہلے ریسیٹیشن دیکھیں گے اور پھر اس کی ترجمہ، اور ساتھ ہی پھر انشاءاللہ اس میں سے میں ایک آیت کی آپ کو اپلیکیشن کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ، چلیے آپ سب ون ٹائپ کیجیے۔ امید ہے کہ آپ سب کھول رہے ہوں گے اپنے مصحف۔ سورہ ہود آیت نمبر انشاءاللہ 102 سے 113، 113 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ،
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت
ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الحمدللہ رب العالمین. چلیے الحمدللہ ہماری ریسیٹیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنے لفظی ترجمے کی طرف انشاءاللہ. آج کی جو ہماری آیات ہے آیت نمبر انشاءاللہ 101 سے انشاءاللہ آیت نمبر 113 تک انشاءاللہ. چلیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اخذ پکڑ ہے ربک آپ کے رب کی اذا جب اخذ وہ پکڑتا ہے القرى بستیوں کو وہی ظالمہ جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں. ان بے شک اخذہ پکڑنا اس کا علیم دردناک ہے شدید ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ البتہ ایک نشانی ہے لمن اس کے لیے جو خوف ڈرے عذاب الآخرہ عذاب سے آخرت کے. ذالک یہ ہے یوم دن مجموع جمع کیے جائیں گے لہ الناس اس کے لیے لوگ. ذالک اور یہ ہے یوم دن مشہود حاضری کا. وما اور نہیں نؤخرہ ہم مؤخر کر رہے ہیں اسے الا مگر لأجل ایک مدت کے لیے معدود گنی چنی. یوم جس دن یاتی وہ آ جائیں گی لا تکلم نہ کلام کرے گی نفس کوئی نفس الا مگر باذن اس کے اذن سے. فمنہم تو ان میں سے کوئی شقی بدبخت ہوگا وسعید اور کوئی نیک بخت ہوگا. فاما الذین تو رہے وہ لوگ جو شقو بدبخت ہوئے ففی النار تو آگ میں ہوں گے لہم فیہا ان کے لیے اس میں زفیر چیخ و پکار ہوگی وشہیق اور دھڑنا ہوگا. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ما دامت السماوات جب تک قائم ہے آسمان والارض اور زمین الا مگر ما شاء جو چاہی رب کا رب آپ کا. ان بے شک رب کا آپ کا رب فعال کر گزرنے والا ہے لما اسے جو یرید وہ چاہتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ جو سُعِدُوا نیک بخت ہوئے ففی الجنہ تو جنت میں ہوں گے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ما دامت السماوات والارض جب تک قائم ہے آسمان اور زمین الا مگر ما شاء جو چاہے رب کا آپ کا رب. عطاء بخشش غیر مجذوذ نہ ختم ہونے والی. فلا پس نہ تکو آپ ہوں فی مریت شک میں مما اس سے جس کی یعبد عبادت کرتے ہیں ہؤلاء یہ لوگ. ما یعبدون نہیں وہ عبادت کرتے الا مگر کما جیسا کہ یعبد عبادت کرتے تھے آباؤہم ابا اجداد ان کے من قبل اس سے پہلے. وَإِنَّ اور بے شک ہم لموفوہم البتہ پورا دینے والے ہیں انہیں نصیبہم حصہ ان کا غیر منقوص بغیر
کمی کیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب. فاختلف پس اختلاف کیا گیا فیہ اس میں. ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمۃ ایک بات سبقت جو گزر چکی من ربک آپ کی رب کی طرف سے لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لفی شک البتہ شک میں ہے منہ اس کی طرف سے مریب بے چین کرنے والے. وَإِنَّ اور بے شک کلن ہر ایک کو لما جب وقت آئے گا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور پورا دے گا انہیں ربک رب آپ کا اعمالہم ان کے اعمال کا بدلہ. انہ بے شک وہ بما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں خبیر خوب باخبر ہے. فاستقیم پس قائم رہیے کما جیسا کہ امرتا حکم دیے گئے آپ. ومن تاب اور وہ بھی جو توبہ کرے معک آپ کے ساتھ. ولا تطغوا اور نہ تم سرکشی کرو. انہ بے شک وہ اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. ولا اور نہ ترکنو تم جھکو یا مائل ہو الی الذین ان کی طرف جنہوں نے ظلموا ظلم کیا. فتمسکم النار ورنہ چھو لے گی تمہیں آگ. وما اور نہیں ہوگا لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوائے من اولیاء کوئی دوست. ثم پھر لا تنصرون نہ تم مدد دیے جاؤ گے. الحمدللہ. چلے لفظی ترجمہ دیکھ لیا. میں آپ کو انشاءاللہ کچھ جو ورڈز ہیں ان کے انشاءاللہ روٹ ورڈ بتا دیتی ہوں. اس کے بعد ایک آیت کی ہم انشاءاللہ اپلیکیشن کر لیں گے. آیت نمبر دیکھیں انشاءاللہ. ہم شروع سے دیکھ لیتے ہیں جو بھی نئے ورڈز آتے ہیں اس کے روٹ ورڈ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اخذو حمزہ خوازائل قاف القرآن قاف رائیا. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مجموع جیم میم اور عین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مشہود شین ہا دال. لأجل حمزہ جیم لام. معدود عین دال دال. ٹھیک ہے. تکلم کلام سے کاف لام میم. شقی شین قافیہ. سعید سین عین دال. شقو بھی یہی ہے شقیون سے. ظفیر زا فا اور را. شقیق شین ہا ان قاف. آگے آ جاتے ہیں. شاء شین یا حمزہ. اس کے بعد دیکھیں فعال فا عین لام. یرید رود سے را واو دال. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی وہی ہے. علامہ عطان عین طا. عین طا حمزہ. مجزوز جیم زال زال. ٹھیک ہے. جیم زال زال. ایک دفعہ عطان کا بھی اپنے طور پر کنفرم کر لیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں انشاءاللہ. لا موفوہم واؤفایا نصیبہم صاد واو با منقوص قاف واو صاد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے دیکھیے. فاختلف خا لام فا. لاقودیہ قاف بودیہ یا. آگے دیکھتے ہیں. مریب را یا با انشاءاللہ. شکن شین کاف کاف. لا یوفینہم واوفایا. فاستقم قاف و میم. ٹھیک ہے. تابا تا واو ان با. تطغوا طاغین واو یا طاغین یا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. ترکنو را کاف نون. فتمسکم میم سین سین. آگے دیکھیے.
الحمدللہ باقی سارے تو آپ کو آتے ہیں. اولیاء ولی کی جمع ہے واو لام یا, ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں لا تنصرون نون صاد اور چلیے الحمدللہ. ایک آیت کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا انشاءاللہ اپلیکیشن کروا دو. آیت نمبر دیکھیے 102 کو. وَكَذَلِكَ وَكَذَا ذا کو ٹو کون رکھیے گا, اخذو, خو ہے بھی اخ, ٹھیک ہے, اخذو. ذال کو آپ نے بالکل تھوڑا سا نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں زا کا ساؤنڈ نہیں آنے چاہیے, ٹھیک ہے. اخذو ذال ازا ازانی, یہ والا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے. ذال کی لائٹ بھی ہوگا اور اس کے اندر جو ضمہ ہے وہ بحث کیجیے. اخذو ربی کا باپ شد ٹوائس ہٹ کیجیے گا انشاءاللہ. اذا اگین زائر اور زائی کے مخرج کا فرق کیجیے گا اور اس کو اسٹریچ کریں گے 4 to 5 کاؤنٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کا سبب کیا ہے, اس کا سبب حمزہ ہے جو کہ نیکسٹ ورڈ کے اندر آ رہا ہے. اذا اخذ القرى, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. ایزا کو اسٹریچ کریں گے 4 to 5 کاؤنٹ. مدل جائز منفصل ہے. اخذل خواہ ہے بھی, لیکن زال کو آپ نے ہیوی نہیں کرنا, اور نہ ہی زال کو جب لام سے ملائیں تو زے لے کر کے آپ اس کو باؤنس نہ کریں, ٹھیک ہے, باؤنس نہیں کرنا ہے. اخذ القرى, ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے, اس لیے یہ پڑھا نہیں جا رہا. وہی سب کو ایک ایک کاؤنٹ پڑھنا ہے. ظالمہ, ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ روکا تھا, آپ چاہیں تو ظالمتن کر کے آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ظالمہ تو ہا کو واضح کیجیے گا اور وہ ہیوی رہے گا, ٹھیک ہے. تو ظا کو 2 کاؤنٹ انشاءاللہ. انا نون پہ موز کمپلیٹ کرنا ہے جس کو اکمل غنہ کہتے ہیں. انا, ٹھیک ہے. اخذہ, ٹھیک ہے. انا اخذہ, تو انا پہ آپ نے ٹائم دینا, یہ آپ کا موز کمپلیٹ کرنا. اخذہ ہو کو آپ نے الحمدللہ اسٹریچ کرنا ہے. کتنا؟ یہ آپ کی مد الصلۃ الحمدللہ کیا ہے, کبرا ہے یا صغرا؟ کبرا الحمدللہ, کیونکہ آگے لیٹر میں حمزہ آ رہا ہے, ٹھیک. اسی وجہ سے یہ مد الصلۃ الحمدللہ کبرا ہے. نمبر 1 ہا ضمیر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کو اسٹریچ کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ نیکسٹ لیٹر میں حمزہ آ رہا ہے اور پھر اس سے پہلا والا لیٹر بھی حرکت والا, تو لہٰذا اس کو 4 to 5 کاؤنٹ آپ اسٹریچ کریں گے. لی آپ کا یا مدیہ ہے. من کے بعد شین ہے, آپ کا اخفا ہوگا, آپ اس میں اخفا لائٹ رکھیے گا. علیم شدید, اس طرح سے. پھر آگے دیکھیے دال پہ جب روکیں گے تو مد العارض لسکون کے ساتھ قلقلہ بھی واضح ہو, شدید, ٹھیک ہے, اس طرح سے انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ یہیں پہ انشاءاللہ رکیں گے. اب ہم اپنے انشاءاللہ چلتے ہیں ہماری جو کتاب الطہارہ ہے اس کی اسے دیکھیں گے کہاں تک انشاءاللہ اس کو کریں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ سب اپنے پاس کھول لیجیے. اقبال کیلانی کی بک ہے, تفہیم سنہ کی سیریز ہے جس میں طہارت کے مسائل انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. چلیے انشاءاللہ مسئلہ نمبر 36 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ جوتوں سے لگی نجاست جوتوں کو مٹی پر رگڑنے سے دور ہو جاتی ہیں. یعنی جب آپ مٹی پر چلیں گے اور اگر کوئی گندگی آپ کے جوتوں میں لگی ہے تو وہ مٹی پر چلنے سے وہ گندگی خود بخود انشاءاللہ دور ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 37 کو دیکھیے. پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کرتی ہے. یعنی کیا یہاں بات پتہ چل رہی ہے کہ پانی کے علاوہ جو پاک مٹی ہے تو وہ بھی گندگی اور نجاست کو دور کرتی ہے. اب اس میں کیا روایت آتی ہے؟ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواہ احمد و ابو داؤد. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے, اگر جوتوں پر غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے, پھر انہیں جوتوں میں نماز
نماز پڑھ لیں۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آ رہی ہے اسی کے اندر، ان امرأۃ من بنی عبد الاشہل قالت سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان بینی وبین المسجد طریقا قدرة قال فبعدها طریق انظف منها قلت نعم قال فهذه بهذه۔ کیا حدیث ہے کہ بنو عبد الاشل کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ راستہ گندا ہے، یعنی اگر جوتوں پر غلاظت لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ عورت نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، صاف راستہ گندے راستے کے اثرات ختم کر دیتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ہمارے اندر آپ دیکھیے پاکی اور ناپاکی کا جب اس میں شدت بڑھ گئی نا تو لوگ اصل طہارت سے ہی غافل ہو گئے۔ یعنی ایسی جوتوں میں نماز پڑھنے سے منع نہیں ہے کہ جہاں پہ زمین جو ہے الحمدللہ مطلب ایک طرح سے گیلی ہے اور آپ کے جوتوں میں اگر کوئی گندگی نہیں ہے تو اس میں نماز آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ حرم میں روڈوں پر چلتے ہیں، ہاں نماز پڑھتے ہیں، بعضوں کا جوتوں میں اگر کوئی گندگی نہیں ہے تو اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اصل جو ساری بات کا جو پورا ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے میسج ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ راستے سے گزرتے ہیں اور آپ کی جوتوں پر کوئی غلاظت نہیں ہے، ایون اگر زمین گیلی بھی ہے لیکن کوئی غلاظت نہیں ہے، راستہ صاف ستھرا ہے، تو آپ ان جوتوں میں الحمدللہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی گندگی لگ گئی اور آپ مزید ایسی جسے کہا جائے راستے سے گزر رہے ہیں جہاں پہ مٹی ہے جو کہ صاف ستھری ہے، تو وہ گندگی جو پہلے لگی ہے وہ آگے چل کر صاف ستھری مٹی پر چلنے سے وہ اس گندگی کو دور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر 38 کو۔ دیکھیے، برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا سسٹرز کہ ہم نے پہلے سے ایک کلچرل کچھ چیزیں ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا ہے، یا ایسے ہی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ واش روم میں جانے کے بعد لوگ شاور لیتے ہیں تو اکثر کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ سب سنت طریقہ نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح برتن دھوتے وقت بھی کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 39 کو دیکھیے، کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 دفعہ دھونا چاہیے اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم ہے۔ اس میں کیا روایت آتی ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے اور پہلی دفعہ مٹی سے دھونا چاہیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ 7 بار دھونا ہے اور پہلی دفعہ مٹی سے دھونا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کتے کے جس کا جو لعاب ہوتا ہے، لعاب دہن میں ایسے جرمز ہوتے ہیں جس کو مٹی ہی کل کر سکتی ہے، اس کو مٹی ہی مار سکتی ہے، اور مٹی آسانی سے مل بھی جاتی ہے تو کوئی بھی شخص اس سے طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ تو کیا بات پتہ چل گئی؟ یہ ساری بات کا خلاصہ ہے کہ جب کبھی کتا کسی بھی برتن میں منہ مار جائے تو اس برتن کو آپ 7 مرتبہ دھوئیں گے، پہلی دفعہ مٹی سے، کیونکہ مٹی کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں کہ جو کہ جراثیم کو ایک طرح سے کل کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 40 کو دیکھیے کہ جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ اگر پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو مسئلہ نمبر حدیث ہے جو کہ مسئلہ نمبر 110 کے تحت آئے گی، کہ جس میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ سے بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا، اے فلاں آدمی، تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، میں جنبی ہوں اور پانی میسر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات کی خبر دی کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل، یعنی وہی جو تم کرو گے پاک مٹی سے، وہ غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر ہمیں جب یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، اسپیشلی ہم جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں تو چلیں پانی کا انتظام ہے، لیکن بہت سے ایسے کنٹری ہیں جہاں ہر وقت پانی اویلیبل نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر جنابت کی حالت ہے اور آپ ایک طرح سے جنبی ہیں اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے کیونکہ پانی نہیں ہے، تو آپ اب الحمدللہ، جب ہم الحمدللہ جیسے جیسے علم عام ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، تو آپ صرف تیمم کر کے بھی غسل جنابت اور وضو بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے آپ الحمدللہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح جنابت کی حاجت ہے، یعنی مراد جنابت ہے اور آپ کو غسل کرنے کی حاجت ہے، تو آپ الحمدللہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے الحمدللہ آپ جسے کہا جائے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جنابت کا لفظ جو ہے نا وہ جم سے نکلا، جس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، یعنی اس میں انسان جو روزمرہ جو عبادت کرتا ہے جیسے نماز ہے، اسی طرح جب روزہ وغیرہ، تو ان عبادات سے وہ الگ ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو حالت جنابت میں دو کیفیت ہوتی ہے، یا تو حیض و نفاس کی کیفیت ہوتی ہے، یا پھر آپ کو پتہ ہے جو آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، سیکشول ریلیشن شپ کی وجہ سے جنابت لاحق ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو الحمدللہ غسل کرنا پڑتا ہے۔ مسئلہ نمبر 41 کو دیکھیے، کپڑے پر حیض کا خون لگ جائیں تو اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا چاہیے۔ جب اس کو دھو کر پاک کر لیا تو پھر اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی وضاحت بھی اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ مسئلہ نمبر 79 میں آئے گی، جس میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرچ ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی۔ آگے دیکھیں گے کس میں اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو کہنے کا مقصد کیا پتہ چلا کہ اگر خون جسے کہا جائے حیض کا لگ گیا ہے تو اس خون کو کھرچ ڈالتی اور پھر وہ جگہ پانی سے دھو کر اسے سارے کپڑوں پر پانی چھڑک کر پھر اس میں نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 42 کو دیکھیے۔ مسئلہ نمبر 42، مردہ حلال جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا جیسے کوئی مردار ہے نا لیکن جانور وہ حلال ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی کھال جو ہے دباغت ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اب اس میں روایت کیا آتی ہے؟ عن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال من قریش یجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض رواہ احمد و ابو داود۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کے لوگ مری ہوئی بکری کو مرے ہوئے گدھے کی طرح کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس مری ہوئی بکری کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا ہوتا۔ لوگوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دیتے ہیں۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو پانی اور کیکر کی چھال سے کھال رنگنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ دباغت کہتے ہیں۔ تو کھال کو رنگنے کو دباغت کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ٹیننگ کرنا۔ تو دباغت دراصل رنگنے کا عمل ہے۔ کیکر کی چھال سے کیکر کی چھال کے اندر نا اس کو خوب ابالا جاتا ہے، پھر اس میں اسے پانی سے کھال کو رنگا جاتا ہے، یعنی گرم پانی میں کھال کو ڈال کر پھر اس کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ پروسیس کے ذریعے سے وہ جو مردار کی جو اسکن ہے، اس کا جو چمڑا ہے، وہ پھر ایک طرح سے استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ وہ
وہ جانور حلال ہے، وہ جانور جو ہے وہ حرام نہیں ہے. ہاں، تو جب اس کو کھایا جا سکتا ہے تو مردار کی ٹھیک ہے، مردار کو ویسے تو نہیں کھا سکتے، لیکن اس کی کھال کو اس طباقت کے پروسیس کے ذریعے سے رنگ کے اس کو ٹیننگ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھیں گے. اب انشاءاللہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. ہم نے مسئلہ نمبر 43 سے نے دیکھا تھا کہ کیسے قوموں نے جسے کہا جائے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی ظلم کیا، انہوں نے تو خود اپنے اوپر ظلم کیا. تو ان کے جو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن بھی معبود کی، تو وہ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے تھے، تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے، اور سوائے ان کی بربادی کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. تو جب قومیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتی ہیں تو وہ دراصل کیا کرتی ہیں؟ اپنی جان پر ظلم کرتی ہیں. حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں، لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی بات مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالتے ہیں اور ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ان کو الہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور قومیں نیست و نابود کر دی جاتی ہیں. تو پھر ان کے نشان بھی باقی نہیں رہتے. ہاں، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے اور غیب کا پردہ پھٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ظاہر کر دیتے ہیں، تو انسان کو سمجھ جاتا ہے کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا. لیکن وہی بات ہے کہ جن چیزوں کو انسان سہارا بناتا ہے وہ تو ایک سراب کی طرح تھا، کہ جو انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، تو پھر اب وہی بات ہے کہ جب وقت گزر جائے اور حقیقت پتہ چل جائے کہ جس چیز پر بھروسہ کیا تھا وہ تو سراب تھا، ایک چمکتی ہوئی ریت کی طرح انسان اس کو پانی سمجھ رہا تھا، لیکن پانی نہیں تھا، دھوکہ تھا. تو کہنے کا مقصد ہے آج جتنے معبودوں کی انسان پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب ایک سراب کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ میں بچا کے رکھے. اسی لیے اب آگے بتایا جا رہا ہے کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. اور آپ کی رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی جب وہ کسی بھی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک ہے، بڑی سخت ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب میں پکڑتا ہے تو ایک طرح سے اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے. جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے جو شرک اور نافرمانیاں کرتی ہیں تو ان کو ایک طرح سے مٹا دیا جاتا ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دے دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر وہ اسے نہیں چھوڑتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی. اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے کہ جب وہ ظالم لوگوں کی بستیوں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے. مسلم کی روایت ہے. بلا شبہ یعنی اللہ کی جو پکڑ ہے بڑی المناک ہوتی ہے. انسان اس پکڑ سے بچ نہیں سکتا. جب مہلت ختم ہوتی ہے اور پکڑ کا وقت آتا ہے تو کوئی اس مہلت سے اس پکڑ سے بچ نہیں سکتا. آگے بتایا ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ اس میں قسمیں عذاب کی جو مختلف قسموں کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑتے ہیں تو اس کے پکڑنے میں ایک نشانی ہے، مراد کی ایک عبرت ہے. دنیا کی پکڑ یاد رکھیے، عذاب آخرت کی یاد دہانی کروانے والی ہے، ایک طرح کی آخرت کا خوف دلانے والی ہوتی ہے تاکہ انسان جو دنیا میں نافرمانی کرے اس سے رکے تاکہ آخرت میں اس کا انجام برا نہ ہو. ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. اسی لیے کہا وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر جمع کرے گا. اور یہ اٹھانا کس کے لیے
ہوگا؟ جزا و سزا کے لیے، ثواب اور عذاب کے لیے ہوگا، اور وہ حاضری کا دن ہوگا کہ وہ دن جب مخلوق مشاہدہ کرے گی اور کوئی ایک بھی ان میں سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوگا. یعنی اس روز تمام لوگوں کو جزا و سزا کے لیے جمع کیا جائے گا تاکہ ان پر اللہ کی عظمت اور اس کا عدل ظاہر ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ اس کو اچھی طرح پہچان لیں اپنے رب کو. ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن کچھ آدمی آدھی کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس صحیح مسلم کی روایت. امیجنیشن میں لائیے کہ وہ دن کتنا، جسے کہا جائے سخت ترین دن ہے نا، کہ لوگ آدھی کانوں تک پسینے میں ہوں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس طرح ہوگا کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ معاملہ اس بات سے بہت سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا. اتنا سخت ترین معاملہ ہے کہ انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ کون ننگا ہے، کون بغیر ختنے کے ہے، کون ننگے پاؤں ہے. تو وہ دن اتنا شدید ترین ہے، اتنا سخت ہے کہ انسان کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لے. اس لیے اب دعا مانگا کر کیجیے، اللہم اجعل ہم الآخرہ، اللہم اجعل ہم الآخرہ، اللہم اجعل ہم الآخرہ. اللہ ہمیں آخرت کا غم لگا دے. آگے بتایا، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ معدود، اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. یعنی قیامت کے آنے میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. جب وقت مقرر آئے گا تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی. یعنی جب دنیا کی مدت اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مقرر کیا پورا ہو جائے گا، اس وقت وہ ان کو ایک اور جہان میں منتقل کر دے گا، اور وہاں ان پر اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جزا سزا سب جاری کیے جائیں گے. اس طرح اس دنیا میں احکام شریعت نافذ ہوتی تھی نا، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں دیکھے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے نا شریعت کو جو نافذ ہوتے تھے، تو کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. جزا کے احکام نافذ کیے جائیں گے. کس کو اچھی جزا ملے گی؟ کیونکہ جزاک اللہ لفظ جو ہے، جزاک اللہ خیر، ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، تو یہ جزاک اللہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ ایک طرح سے جزا کے حکم کا دن ہے کہ کس کو اچھی جزا ملے گی، کس کو بری جزا ملے گی. تو وہی بات ہے کہ اللہ نے وہ ایک اس دن کو مؤخر کر دیا کہ قیامت کے آنے میں تاخیر کی وجہ بتا دی. کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر جو ٹائم پیریڈ اللہ نے رکھا تو پھر تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ. اب کہا جا رہا ہے کہ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا. چنانچہ ان میں سے کچھ بخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. یعنی جس دن تمام مخلوق اکٹھی کی جائے گی، کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہیں کر سکے گا. قیامت کے دن کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک کلمہ نہ اپنے دفاع کے لیے اپنی زبان سے نکالے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش میں بولے گا. اللہ اکبر. آج تو ہم اپنے بچوں کو، لوگوں کو عدالت میں کیسے پروٹیکٹ کر لیتے ہیں نا، اپنی زبان سے ایک بات نکال کر
یا سفارش کروا کر؟ کل ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن انبیاء و فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی سفارش نہیں کر سکیں گے، یعنی جب اللہ اجازت دے گا تبھی سفارش کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں سورہ النبأ 38، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، ان سب کا رب ہے، وسیع رحمت والا، کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہیں ہوگی، اور انبیاء علیہ السلام کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا، یا اللہ اللہم سلم، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ امیجنیشن ملائیے کیسے ہوگا نا، اللہم سلم اللہم سلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ یہ ہوگا انبیاء کا حال۔ یا جسے کہا جائے یعنی ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ فمنہم، تو ان میں سے کیا ہوں گے، یعنی ان میں سے کچھ کیا ہوں گے، شقی ہوں گے، اور کچھ جو ہوں گے نیک بخت ہوں گے۔ شقی بدبخت یعنی وہ بد نصیب ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی۔ اور سعید کون ہوں گے، خوش نصیب لوگ ہوں گے، گڈ لک لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو مومن اور متقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی بات کو سورہ شورى آیت نمبر 7 کے اندر، فریق فی الجنت فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ جب یہ آیت اتری تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس پر عمل کرتے ہیں؟ آیا اس فیصلے پر جو پہلے سے طے ہو چکا ہے یا نئی چیز پر؟ فرمایا نہیں، بلکہ اسی پر جو طے ہو چکا ہے اور جس پر قلم بھی چل چکا ہے۔ ہر ایک کے لیے وہی عمل آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اہم یہ بات ہے کہ دیکھیں جو کچھ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے، کیونکہ قلم چل چکا ہے اور قلم اب مزید کچھ نہیں لکھنے والا۔ تو جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ سارے اللہ کے علم سے ہو چکے ہیں، کون جنت میں جائے گا اور کون جو ہے وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ لیکن اس کا فیصلہ کس پر ہوگا کہ آپ کو انہی عمل کی توفیق ملے گی جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے۔ ہر ایک کے لیے وہ عمل آسان ہو جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ تو میں اور آپ اپنی ایکشن کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ کیا میں اللہ کے احکامات کی جسے کہا جائے پرواہ کرتی ہوں، یا اس کو فار گرانٹیڈ لے کے کہ اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہہ کے خوب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہوں؟ تو وہی بات ہے، جتنا آپ اللہ کی احکامات پر چلیں گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ سے امید اچھی ہے، کیونکہ بتا دیا گیا کہ ایک گروہ تو جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکتی بھی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والے گروہ میں شامل کر دے، اس لیے آمین۔ اللہم آمین۔ آگے بتایا، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اس میں ان کو آواز بیچنا اور آواز نکالنا ہوگا۔ اللہم اغفر لی، اللہم انا نعوذ بک من النار، یعنی وہ لوگ جو بدبخت ہیں، رسوائی میں مبتلا ہوں گے تو وہ جہنم کے عذاب میں غوطے کھائیں گے، اور آگ کا نہایت سخت عذاب ان کو ایک طرح سے جھکڑ لے گا۔ وہ آگ میں ہوں گے، وہ جہنم کے سخت عذاب میں جکڑے جائیں گے، اور اس میں ان کو یعنی اس سختی کی وجہ سے جس میں وہ رکھے جائیں گے، وہاں پہ کیا ہوگا، آواز کا بیچنا اور آواز نکالنا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، زفیر زور کی آواز کو کہتے ہیں اور شہیق پست آواز کو کہتے ہیں، یعنی یہ آوازیں آ رہی ہوں گی۔ امیجنیشن میں لائیے، ایک تو ویسے ہی آگ کا عذاب، اس پر اس طرح کی آوازیں۔ اب امیجنیشن میں لائیے، جب آپ کی تکلیف ہو، آپ کوئی تکلیف میں ہو اور اس وقت اتنی جسے کہا جائے کوئی زور زور سے بولیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کا دل چاہتا ہے کوئی اس وقت کچھ بات نہ کرے۔
جہنم والوں کو ہم امیجنیشن ہی میں نہیں لا سکتے، کتنی سختی میں ہوں گے، کتنے جھگڑے میں ہوں گے، اور اس پر بھی یہ آوازیں، ہاں زفیر و شقیق، کیا حالت ہوگی۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگے، آنسو ختم ہو جائیں گے تو جہنمی خون کے آنسو بہائیں گے، یعنی پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو بہنے لگیں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار، کیا حال ہوگا نا۔ اور کب تک یہ حال رہے گا؟ خالدین فیہا، جب تک آسمان و زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہیں، الا ما شاء ربک، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے، یعنی وہ جس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سوائے اس مدت کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ اس مدت کے دوران جہنم میں نہ رہیں، اور یہ مدت جہنم میں داخل ہونے سے قبل کی ہے۔ اسی میں یہی جمہور جتنی مفسرین ہیں ان کا یہی قول ہے۔ بس اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں استثناء جہنم میں داخل سے قبل کی مدت کی طرف ایک طرح سے اس کو مینشن کیا جاتا ہے، یعنی وہ تمام زمانوں تک جہنم میں رہیں گے سوائے اس ٹائم پیریڈ کے، اس زمانے کے جو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے سے تھا، یعنی جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کی جو مدت ہے، جب تک اللہ چاہے گا وہ اس سے باہر رہیں گے، یعنی وہ اہل توحید کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ جو گناہ گار ہیں، تو مطلب جو یعنی آپ دیکھیے کہ جو گناہ گار ہیں وہی جہنم میں جائیں گے نا، یعنی آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے مومن ہیں، تو وہ بہت سارے ایسے مومن ہیں جو گناہ گار ہیں، تو وہ یاد رکھیے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ جسے کہا جائے، مطلب ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ کچھ عرصے کے لیے جو بھی انہوں نے اگر گناہ کیا ہے، جیسے کبیرہ گناہ کیے، اللہ چاہے گا تو کچھ عرصے تک جہنم میں رہیں گے، پھر ایک نہ ایک دن ان کو ان کی توحید کی وجہ سے نکال لیا جائے گا، انبیاء کی سفارش کی وجہ سے، اہل ایمان کی سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ جو گناہ گار اہل ایمان ہیں۔ تو یہ بھی جسے کہا جائے، یہ بھی جہنم میں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کچھ عرصہ رہیں گے، لیکن پھر سفارش سے ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی توحید کی وجہ سے نکال دیا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے کہ اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، یعنی ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا، پھر زندگی کی نہر یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک طرح سے جو نیریٹر ہے، راوی ہے، اس کو شک ہو گیا کہ اس کون سے الفاظ ہیں نا، کہ مطلب الفاظ میں یعنی اس وقت وہ دانے کی طرح ایک طرح سے اگیں گے، یعنی اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل بیج، یعنی کہتے ہیں نا زردی مائل ایک کے بعد ایک نکلتا رہتا ہے۔ تو امیجنیشن میں لائیں کہ کیسے وہ کوئلے کی طرح جب ہو جائیں گے تو ان کو نکالا جائے گا، پھر ان کو کس طرح سے مطلب نہر میں بارش کے پانی میں ڈالا جائے گا، آب حیات میں ڈال کے ان کو کس طرح سے مطلب صاف ستھرا کیا جائے گا۔ تو اصل بات ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، یعنی کہنے کا مقصد ہے وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کر لیتا ہے، اس کے ارادے میں، اس کے ارادے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کا پابند نہیں، وہ جب چاہے اپنی سنت کو بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اور آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔ آج اگر اللہ کی پکڑ نہیں آتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، تو کبھی بھی انسان اس بات سے اپنے آپ کو بے نڈر محسوس نہ کرے، کہ
اپنے آپ کو ایک طرح سے بہت ہوشیار نہ سمجھے اور نافرمانی کرتا جائے، نہیں، ایسا نہیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پکڑنا چاہتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ اپنی مشیت کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے اپنی سنت کو جسے کہا جائے بدل سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے ایسا عطیہ جو کہ کبھی خطا کیا جانے والا نہیں۔ تو یہاں پہ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جو نیک بخت ہیں، جن کو نیک بخت قرار دیا گیا، جو نیکوکار ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے، جو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ ایک طرح سے خوش بخت ٹھہرائے جائیں گے، یعنی جو لوگ سعادت اور فوز و فلاح سے نوازے جائیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے، ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ ہاں، یاد رکھیے عربی محاورے میں جب کسی بھی چیز کی ابدی جو ہوتی نا، ہمیشہ کی بیان کی جاتی تو کہا جاتا ہے کہ جب تک آسمان و زمین یا رات دن قائم ہے، پھر یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، عربی کا یہ انداز ہے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، یعنی جب تک تیرے رب کو ان کو جہنم میں یعنی جنت میں رہنا منظور ہوگا، ہاں، جب تک جسے کہا جب وہ وہاں رہیں گے، عطاء غیر مجذوذ، ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں، یعنی ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سورہ 3 میں فرماتے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی تو موت کو چت قبر بھیڑ کی مانند لایا جائے گا، جنت اور دوزخ کھڑی کی جائیں گی اور ان کے درمیان اس کو ذبح کیا جائے گا۔ سو اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو دوزخ والے غم سے مر جاتے، کیونکہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہے نا، چاہے وہ جنت کی ہو یا دوزخ کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے، اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی۔ اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری انسان کی نہیں ہوگی اس دن۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی لیے دعا مانگا کیجیے، اللہم انا نسألک لذۃ نظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ، اللہم زینا بزینۃ الایمان، اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین، اللہم آمین۔ کیا وہ وقت ہوگا نا کہ انسان جنت میں بھی پہنچ جائے اور چہرے بھی روشن ہو جائے، ہاں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ عرض کریں گے اور اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے اور جنت میں جب جنتی دیدار کریں گے تو پھر کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے۔ تو ہر کام اللہ کے چہرے کے خاطر، اپنے رب کے خاطر اس کو راضی کرنا ہے، چاہے دنیا کتنی ناراض ہو، چاہے لوگ کتنا ناراض ہو، الرب کو راضی کیجیے۔ اسی لیے کہا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، بس آپ کسی شک میں نہ رہیں جب وہ عبادت کرتے ہیں، وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کو مشرکوں کی عبادت کی وجہ سے شک میں نہ آ پائیں. ان کی عبادت کی جو درستگی ہے اس کی کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں, کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی سے خطاب ہے, لیکن مقصود کیا ہے کہ اللہ کے نبی شرک کرنے والے تھے. مراد تمام انسانیت کے لیے یہ قرآن ہے. دوسرے لوگ جن کے دل و دماغ میں بتوں کی پوجا, دیگر معبودان باطل کے جو ان کے جھوٹے معبود تھے, ان کی پوجا ان کے اندر رچی بسی بھی تھی. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جن کے دل و دماغ میں بتوں کی اور دیگر معبودان باطل کے جھوٹے معبود ہونے میں کسی قسم کا شک ہو, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے شک سے قطعی طور پر پاک تھے. مراد ہے کہ آپ کو نہیں تھا ذرا سا بھی شک, آپ کا دل ہمیشہ توحید کی طرف تھا, ایک اللہ کی طرف تھا. لیکن دوسرے لوگ کیا تھے, ان کے دل و دماغ میں بتوں کے علاوہ بہت سارے معبودان باطلہ ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھے. تو کہا جا رہا ہے آپ نہیں شک میں ہو, آپ کو کسی قسم کے شک میں نہ ہو کہ آپ تو قطعی طور پر اس سے پاک ہیں. مما یعبد ہؤلاء, جو عبادت کرتے ہیں, جن کی مشرک عبادت کرتے تھے وہ باطل ہیں. ان کے پاس اپنی عبادت کی تو کوئی دلیل نہیں ہے, اور وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے سے قبل ان کے باپ دادا کرتے تھے. ان کے آباء اجداد کا اپنے بتوں کا عبادت کرنا دلیل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ حق پر ہے. نہیں, وہ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے میں یہ بات کی, یہی وجہ بنتی ہے دین سے دوری کہ ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے. اگر باپ دادا قرآن و سنت پر ہیں تو آپ بالکل ویل اینڈ گڈ, آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن اگر باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے, اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور جس ایک طرح سے لوگوں کو الہ بنایا, تو پھر آپ کیسے ان کی عبادت مطلب کیسے جسے کہا جائے ان کے طریقوں پر چل سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے, وہ تو حق پر ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ, اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی. ہاں, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم ان کو ان کا صلہ پورا دیتے ہیں, یعنی وہ لازمی طور پر دنیا کے حصے سے بہرہ ہوں گے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا. اور یہ دنیاوی نصیب آپ کی نظر میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, مگر یہ ان کے احوال کے درست ہونے پر ایک طرح سے دلالت نہیں کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا میں عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا کرتا ہے دنیا میں جس سے وہ محبت نہیں کرتا. یاد رکھیے, مگر ایمان اور دین اللہ تعالیٰ صرف اس کو نوازتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کے اپنے گمراہ آباء اجداد کے جو نظریات پر اتفاق کر لینے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, اور نہ اس بات سے دھوکہ کھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی مال و متاع سے نواز رکھا ہے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو دین پر نہیں ہے, یہ تو نان مسلم ہے, یہ تو اللہ کو پوچھتے بھی نہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اتنا کچھ مال و متاع دیا؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق اور مالک ہے. اس نے سب کچھ یعنی دنیا کی چیزیں مومن کو بھی دی ہیں اور جسے کہا جائے نان مسلم کو بھی دی ہیں. لیکن یاد رکھیے یعنی دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ ہر ایک کو ملتا ہے, لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ایمان اور دین ان دو چیزوں سے نوازتا ہے. تو یہ ہے اللہ کی محبت کی علامت. تو کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ اگر آپ کو دین مل گیا ہاں اور الحمدللہ آپ کو جسے کہا جائے ایمان ہے, تو یہ تو سب سے قیمتی چیز ہے کہ جو اللہ کی محبت کو شو کرتی کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. لیکن اس کے بغیر اگر ساری دنیا بھی مل جائے, ساری دنیا کا مال و متاع بھی مل جائے, تو یہ دراصل کیا ہے, یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے کہ آپ کی نافرمانی کے باوجود آپ کی زندگی میں بڑی فراغی ہے, بڑا ایک کے بعد ایک مالوں کا اکٹھا ہو جانا. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اسی سے محبت کرتا ہے جس کو دین دیتا ہے, جس کو ایمان کی دولت دیتا ہے. اب آگے بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی
تو سو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی کتاب؟ تورات عطا کی، جیسے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا ہے؟ قرآن الفرقان عطا کی۔ تو ہوا کیا؟ اس میں اختلاف کیا گیا، تو تورات کو ماننے والوں نے اس میں آپس میں اختلاف پیدا کیا، کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ اسے جھٹلایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی قرآن مجید کے ساتھ یہی کیا، کچھ لوگوں نے اسے مانا اور کچھ نے جھٹلا دیا۔ تو جس کے احکامات کی وجہ سے ان میں اتفاق تھا، تو اختلاف کی وجہ کیا بنی؟ ان کے عقائد، ان کی آپس میں جسے کہا جائے یہ جو عقائد اور دینی جو جمعیت ہوتی ہے نا، اس کو بہت نقصان پہنچا ان کے اختلاف کی وجہ سے۔ تو بات وہی ہے کہ جب اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر لوگ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتے ہیں نا، اور عقائد پہ کمپرومائز کرتے ہیں، تو جو دینی جمعیت ہے نا، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہی ہوا بنی اسرائیل کے اندر، لوگوں نے اپنے 12 قبیلے بنا دی۔ اب دیکھو، آپ کو یاد ہے، اور ہر ایک نے اپنی پینے کی جگہ جسے کہا جائے مقرر کر لی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اس طرح سے لوگ فرقہ واریت میں بڑھ جاتے ہیں اور عقائد پہ کمپرومائز کرتے ہیں، تو اس سے دین کی جو ایک یکجہتی ہے، جو اجتماعیت ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ یعنی اگر تقدیر کا قلم ان کے حساب میں تاخیر اور قیامت کے دن جزا پر نہ چل چکا ہوتا تو کب کا فیصلہ ہو جاتا۔ مراد ہے ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، جھٹلانے والے تصدیق کرنے والوں میں فیصلہ کر دیا جاتا، جھٹلانے والوں کو کیا کیا جاتا؟ ہلاک، اور تصدیق کرنے والوں کو نجات مل جاتی۔ تو ظالموں پر عذاب نہ بھیجنا اصل میں اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس نے اپنے فیصلے کو ایک طرح سے قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غم میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں، یعنی جھٹلانے والے ہمیشہ سے انبیاء کی سیدھی اور سچی باتوں کو غلط سمجھتے رہے، وہ ہمیشہ شبہات میں مبتلا ہوتے رہے۔ ان کے شک اتنی سخت نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جس پر مضبوط دلیلیں بھی بعض اوقات اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ شک سے نکلنا ہی نہیں چاہتے نا۔ تو جھٹلانے والے اس بارے میں شک میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ عذاب کے بارے میں یا تورات کے بارے میں بھی شک میں ہیں۔ اللہم اغفر لی۔ جب انسان کے اندر شکوک و شبہات آ جاتی ہیں تو یہ ایمان کا ایک طرح سے خاتمہ کر دیتی ہیں، انسان پھر حق بات کو نہیں لیتا، انسان پھر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اس لیے کہا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، یعنی یہ سارے لوگ جن کے واقعات اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی گئے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس دن ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا، جو نیک ہوں گے ان کو کثیر ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو مجرم ہوں گے ان کو کثیر عذاب
عذاب دیا جائے گا شدید قسم کا. یقیناً یعنی انہو بما یعملون، یقیناً وہ اس سے جو وہ کرتے ہیں، جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں، خواہ خیر کے کریں یا شر کے، وہ ان سب سے باخبر ہے، خبیر ہے. اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل و انصاف کریں گے اور ہر ایک کو اس کی اعمال کی ٹھیک ٹھیک جزا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کے اعمال سے خوب باخبر ہیں. اسی لیے کافروں کو کفر اور شرک پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو اتنا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اتنا کفر کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم کتنے مزے سے زندگی گزارتے ہیں. تو کفر اور شرک کی سزا دنیا میں ملے یا نہ ملے، آخرت میں تو ضرور ملے گی، کیونکہ آخرت کا دن ہی عدل و انصاف کا دن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 32 وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں. آپ دیکھیے کس طرح کا ہے نا کہ دین کی دعوت دینے والے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی سنت کے مطابق دعوت دیتے رہیں، وہ اس میں کمی نہ کریں، اللہ کے دین کے سوا دوسرے دین کو قبول نہ کریں، اور جو دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں اس کو برداشت کریں، صبر کریں، لیکن کام کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ جو لوگ ماننے والے ہیں ان کو بہترین جزا دیں گے، اور جو نہیں مانتے تو پھر کل ایک دن ہے جو کہ قیامت کا، اس دن ان کو شدید عذاب دیا جائے گا. آپ اپنے کام کو کنٹینیو کریں. اس لیے کہا جا رہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آپ ثابت قدم رہیں چنانچہ جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، اور حد سے نہ بڑھو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے. استقامت کا مطلب یہ جو ورڈ ہے نا فاستقم، یہ استقامت ہے. استقامت سے یعنی ثابت قدم رہنا مراد ہے. اس کا مطلب ہے سیدھے راستے پر چلنا، راستے سے نہ ہٹنا، اعتدال سے چلنا. استقامت ایک جامع لفظ ہے کہ دین کے تمام جتنے بھی جو ایلیمنٹ ہیں، اجزاء و ارکان ہیں، اور ان پر صحیح عمل جو کیا جاتا ہے، ایک طرح سے اس کی تفسیر ہے. آپ دیکھیے کہ امیجنیشن میں لائیے، یہ جو استقامت ہے نا، اسی وجہ سے الحمدللہ کامیابی ہے. بہت سے لوگ دین میں آ جاتے ہیں لیکن دین میں استقامت اختیار نہیں کرتے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ دین سے پھر جاتے ہیں. ہاں، تو اصل چیز ہے کہ جب انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تقوی اور خوف خدا کو لازم پکڑو، اور استقامت کو بھی، جس کا طریقہ یہ کہ دین کے معاملے میں کیا کرو؟ شریعت کا اتباع کرو، اپنی طرف سے کوئی بدعت چیزیں ایجاد نہ کرو. تو استقامت کیسے آتی ہے؟ ہاں، بار بار جسے کہا جائے جب آپ اللہ کے اذن سے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے جاتے. اب دیکھیے ایک وقت تھا جب نمازیں پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا، لیکن کرتے کرتے کیا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے استقامت آ گئی. آج نماز چھوڑنا مشکل لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جو آسانی کے ساتھ اپنی نمازوں کو مقصد، یعنی ان کو ایک طرح سے اپنی زندگی سے ہٹائے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اللہ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر کیا ہو؟ استقامت ہو، کنسسٹنسی ہو، کہ آپ وہ کام کرتے رہیں، نیکی کا. آج بھی لوگوں نے شریعت کا اتباع چھوڑ کر کیسے کیسے بدعات کو اپنی زندگی میں ایک طرح سے نافذ کر دیا اور اس کو دین کا حصہ سمجھا ہوا ہے. تو کل تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہمیں فاستقم کہا جا رہا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں. کون سے راستے پر؟ جو ہم نے خود سے بنایا؟ نہیں، وہ راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ شریعت کی اتباع کرو. اے نبی، اپنے رب کے احکامات و دین جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ کیا کریں؟ آپ اسی کی طرف بلاتے رہیں، اس پر قائم خود بھی رہیں. یعنی ہم میں سے ہر کوئی جو دین کی دعوت دیتا ہے وہ خود بھی قائم رہے اور لوگوں کو بھی اس طرف بلائے. عبداللہ بن زبیر نے اس آیت کے بارے میں سفیان کا قول کیا کہا ہے کہ اس کا مراد ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ قائم رہو. کس پر؟ قرآن مجید پر قائم رہو. یہود اپنے دین پر قائم نہیں رہے تھے تو کیا ہوا؟ جب اپنے دین کو چھوڑا تو ان کے اندر اختلاف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اہل ایمان کو کیا حکم دیا کہ استقامت اختیار کریں، صحیح عقائد اپنائیں، سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ چلیں، دائمی طور پر اللہ کی شریعت پر چلیں. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج آپ قرآن و سنت کی بات کریں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز روزہ کرتے ہیں، پھر یہ کون سا دین ہے؟ اصل بات ہے کہ
دین تو پورا زندگی کا ضابطہ حیات ہے. یہ تھوڑی ہے کہ صرف نماز روزہ، یہ تو پلرز ہیں دین کے. یہ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ زندگی کے اندر آپ نے ہر وہ حکم ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے. آج ہم نے دین کو دنیا کو الگ کر دیا، تو ہوا کیا؟ نہ ہم دین پر چلے اور نہ ہی ہماری دنیا اچھی ہو سکی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ادھر ادھر راستے کی طرف ڈیویٹ نہیں ہو جائیں، بلکہ صحیح عقائد کو اپنائیں، اس کو اختیار کریں. اس راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلیں گے تو ہمیشہ کے لیے مسغائر ہو سکتے ہیں. تو استقامت کا راستہ ہے تو مشقت کا راستہ، تو لیکن اس پر چلے بغیر نجات بھی ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا. بار بار دیکھیے قوموں کے واقعات. ہاں، تو قرآن مجید کی کوئی آیت اس آیت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت اور مشقت والی نہیں تھی. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود، واقعہ اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا. ساتھ ہی کہا، تو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ نے اپنا کام کیا، اب آپ اسی راستے پہ چلتے رہے. اس وقت اتنی رکاوٹیں تھیں، اتنا زیادہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے، لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے آپ نے استقامت کرنی، آپ اختیار کرنی، آپ نے شریعت کی اتباع کرتی جانی. جو مانتے الحمدللہ، جو نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کافی ان کے لیے. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، یعنی جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو اپنے کفر کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں جو ان کے رب نے ان کو حکم دیا، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی الحمدللہ غفور رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو استقامت کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ دشمنوں پر فتح پانے کا سب سے بڑا یہی ذریعہ ہے کہ میں اور آپ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے، اس پہ استقامت اختیار کریں. سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہوں کہ میں ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جا. مراد ہے کہ ایمان لا کر پھر اس کو نہ چھوڑنا. یہ نہیں کہ انسان کا ٹھیک ہے ایمان اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا، لیکن انسان اللہ نہ کرے ایمان سے خارج ہو جائے، نکل جائے، نہیں، یہ تو پھر بہت ہی زیادہ نقصان دہ والی بات ہے. وَلَا تَطْغَوْا، حد سے نہ بڑھو، یعنی استقامت کی ان حدود سے آگے نہیں بڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائے. جتنا کہا اتنا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ساری رات عبادت کریں، نہیں ہے بھائی. یعنی مراد یہ کہ جتنا کہا ہے، جو شریعت ہے بس اس کو مانے، اپنی مرضی سے سیلف میڈ دین بنا کے اپنی زندگی کو مشکل نہ بنائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اعتقاد، قول اور عمل کی حدود مقرر فرمائی ہے اس سے تجاوز نہ کریں. بغاوت و سرکشی سے باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں تباہ کن ہیں. اللہ اکبر. ایون غیر مسلم کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، وہ بھی آپ کے لیے، جو بھی لوگ کرتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ. اللہ تعالیٰ کرے انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. ہاں، تمہاری اطاعت اور نافرمانی کے تمام اعمال کو وہ جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لہٰذا کیا کرو، اس سے ڈر جاؤ، وہ تمہارے لیے گھات لگائے ہوئے ہے. اللہ اکبر. کیسے؟ جسے کہا جائے ایک طرح سے مختلف طرح کے جو مسلک ہے نا بنا لی لوگوں کو. ہاں، اور انسان اپنی مسلک کے ساتھ جڑ کر ہے، ایک طرح سے لگ گیا ہے. نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ مختلف طرح کے مسلک بنا کے اور پھر اس کو پکڑ لیں، نہیں، بلکہ کس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ استقامت کی ایک راستے کی، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن و سنت. حسن بصری کہتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیار ہو جاؤ، اس کے بعد آپ ہنستے ہوئے نہیں دیکھے گئے. مراد ہے کہ یعنی کہ اب کام ہی یہی ہے، چاہے کتنی رکاوٹ آئے. ہاں، لیکن کیا ہے؟ استقامت. اور آپ کو یاد ہے وہ جو سورہ لاس کی سورہ کے اندر آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا
اللہ ثم استقاموا، یعنی ایک دفعہ جب انسان اللہ کو رب مان لے اور اس پر استقامت اختیار کر لے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو کیسے فرشتے آتے ہیں نا، پھر انسان کا ہر خوف اور غم دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بس اللہ بہت ہی جسے کہا جائے، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے بس آپ تیار ہو جائیں، ہاں اس کے بعد آپ ہنسے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی ترکنو کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، مائل ہو جانا۔ تو کہا جا رہا ہے ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا نا، ان کی طرف مائل نہ ہو۔ ابن عباس کا قول ہے مراد ہے شرک کی طرف مائل نہ ہو۔ ابو عالیہ نے کہا ہے کہ تم اپنے اعمال پر راضی نہ ہو جاؤ۔ ابن زید نے کہا ہے کہ الراکعون الاذہان، یعنی سست پڑنا، یا پھر انہوں نے یہ تلاوت فرمائی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کریں، دین میں مارے میں تھوڑا لچک پیدا کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو دین اینڈ دیئر پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے لچک دکھائی تو تھوڑا وہ بھی کمپرومائز کریں گے، نہیں، دین پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا۔ کیوں اگر تم جھکے تو ان کے ظلم پر ایک طرح سے تم موافقت کرو گے اور ظلم پر تم ان کے راضی ہو جاؤ گے۔ تو منع کیا جا رہا ہے، تم ایسا نہیں کرنا۔ دین کی باتوں میں سستی سے کام نہ لو، شرک کی طرف مائل نہ ہو، شرک کے عملوں سے اپنے مطمئن نہ ہو، خوش نہ ہو، ظالموں کی طرف مت جھکو، نہ ان کے عملوں سے مدد لو اور نہ ان سے راضی ہو جاؤ۔ دراصل ظالموں کی حمایت ایک طرح سے کس چیز کی حمایت ہے؟ ظلم کی حمایت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے ایسا ہرگز نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، ورنہ تمہیں بھی آگ لگ جائے گی، ورنہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ پھر کون تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں ظالم کی طرف میلان رکھنے سے ہم سب کو روکا گیا ہے اور اس پر وعید ہے تو ظالم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے بچا لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ میں ایک طرح سے ظالم کا ساتھ دینے سے بچائیں، ہمیں ظلم سے اپنی عافیت میں رکھیں۔ تو ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم ایسا کرو گے تو پھر تم انہی میں آ جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب ظلم کرنے والوں کے لیے انسان اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے تو یہ پھر اس کے لیے جہنم کی ایک طرح سے سزا کا سبب بنتا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کی زندگی ایک طرح سے مشرکانہ اعمال پر مبنی ہوتی ہے۔ ظلم ان کی زندگی کے اندر ایک طرح سے پیوست کر جاتا ہے۔ تو کبھی بھی ظلم اور گناہ کے کام میں نہ کسی کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون کریں نیکی اور تقوی کے کاموں میں، لیکن زیادتی گناہ کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ ظالموں کی دوستی، ان کے ساتھ تعلق ہمیشہ کا نقصان ہے۔ ان کی طرف میلان ہونا، ان کی طرف جھکاؤ ہونا ہمیشہ کے لیے آپ کی آخرت کا نقصان ہے۔ تو اللہ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مقبول نہیں ہے جو اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے، کہ ہم جسے کہا جائے ایک طرح سے ہم کسی کی مدد کریں جو کہ ظالم ہے، جو کہ ظلم کرنے والا ہے، ہم اس کی طرف میلان اختیار کر لیں، جھک جائیں، تھوڑا ہم بھی کمپرومائز کر جائیں اور تھوڑا وہ بھی، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ تو یہاں پہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بس ایک دفعہ جب آپ نے اللہ کو رب بنایا تو اس پہ استقامت، کسی جسے کہا جائے کہتے ہیں کہ کسی طرح بھی دین میں کمپرومائز نہیں، جو بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگے۔ ٹھیک ہے انسان مطلب جیسے آگے پیچھے ہوتی ہے، ایمان آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جسے کہا جائے ایمان تو آگے پیچھے ہوگا، کبھی آپ
دینی کلاس میں ہوں گی آپ کا ایمان اوپر ہوگا، آپ گھر کے کاموں میں ہوں گے نیچے اوپر ایمان جائے گا، لیکن اصل جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس پہ استقامت، ہاں جب کبھی لگے تو فوراً انسان اللہ کی طرف لوٹے، نہ کہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے کر نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ایک طرح سے انہی کی جگہ پہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے اور ہمیں دین پر کمپرومائز کرنے والا نہ بنائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا اس کو ایزز لینے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ چلیے انشاءاللہ یہیں پر رکیں گے، ان آیات کی آپ تلاوت دیکھ لیں تاکہ انشاءاللہ یہ آیات اثر کریں انشاءاللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا جو مجھے یاد آ رہا ہے، تو آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے تیار رہیے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی 2 ویک آپ کی ویکیشن ہے، آپ کی سمر کی، اور پھر انشاءاللہ سپٹمبر سے ہماری کلاسز ریزیوم ہوں گی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ اپنے ٹیسٹ وقت پہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے یہیں پہ رک جائیں گے، آپ اس کی تلاوت سن لیں، اس کے بعد روم بند کر دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔